پیش کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد ہوا۔ میرے امام کہتے ہیں بریلی کی سرزمین سے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، منقدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اور ذکر ان کا چھیڑیے ہر صبح و شام، ذکر ان کا چھیڑیے ہر صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجیے، اور غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجیے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس مختصر 10 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے سامنے متعدد احباب نے ماشاءاللہ بہت عمدہ بیان کیا اور بہت سے نکات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختصر گفتگو کروں گا، اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ آپ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو نجیب الطرفین سید تھے، آپ کی والدہ بھی سیدہ تھی اور آپ کے والد بھی سید تھے، اسی لیے آپ کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ حضور غوث اعظم کو ہم غوث اعظم کیوں کہتے ہیں، غوث پاک کیوں کہتے ہیں؟ آج ساری کائنات میں حضور غوث اعظم کا ڈنکا کیوں بج رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کو ولیوں کا سردار کہا گیا اور آپ کی زبان اقدس سے یہ اعلان کروایا گیا کہ آپ نے خود اعلان کیا کہ قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے۔ آخر اتنا بڑا اعلان آپ نے کیسے کر دیا؟ جب آپ غور اور حضور غوث اعظم کی زندگی دیکھیں، آپ دیکھیں کہ وہ غوث اعظم جنہیں عبد القادر کہا جاتا تھا، انہوں نے اپنی 17 یا 18 سالہ زندگی کے اوائل میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں سے اجازت مانگی اور یہ اجازت طلب کی، اے میری ماں آپ مجھے اجازت دیں تو میں جیلان سے بغداد کا سفر کر کے علماء کی بارگاہ میں جانوے تلمس طے کرنا چاہتا ہوں اور علم کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کرنا چاہتا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ماں، جس وقت آپ کی ماں کو آپ کا سہارا بننے کی ضرورت تھی کہ آپ ان کے لیے سہارا بنتے اور اپنی ماں کا سہارا بن کر ان کی خدمت کرتے، اس وقت آپ کی ماں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری خدمت کون کرے گا اس عمر میں، بلکہ اپنے بیٹے کو اجازت دی۔ وہ جیلان سے نکل کر بغداد کا سفر کرتے ہیں اور وہ طویل سفر کرنے کے بعد مختلف علماء، محدثین، مفسرین اور مفتیان کرام کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال کی عمر تک مکمل علم حدیث، علم قرآن کو حاصل کیا، اور جب مختلف علوم و فنون پر علم کو حاصل کر لیا تب آپ خود فرماتے ہیں درست علم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مولا الموانی، کہ اے لوگوں آج مجھے اگر مقام غوثیت پر بٹھایا گیا ہے، ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا گیا ہے، ولیوں کا سردار بنایا گیا ہے، تو آج کوئی میں اپنے باپ دادا کی گدی پر جاہل کی طرح بیٹھنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں نے علم کو حاصل کیا، قرآن کا علم سیکھا، حدیث کا علم سیکھا، اور 40 سال تک ہم نے قرآن و حدیث کا مختلف علماء اور محدثین کی بارگاہ میں علم قرآن کو حاصل کیا، علم حدیث کو حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام غوثیت سے فائز کر دیا۔ آپ خود قصیدہ غوثیہ جو آپ دیکھتے ہوں گے 11ویں شریف میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ختم قادریہ شریف پڑھا جاتا ہے، تو اس میں قصیدہ غوثیہ کی تلاوت ہے۔ اس کا ایک شعر میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔
حضور غوث اعظم کے اشعار ہے عربی میں، آپ خود کہتے ہیں درست علم حتی صرت خطبہ، کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام غوثیت پہ بٹھا دیا۔ اور آج دیکھیں آپ کہ ہر جاہل بھی، جسے نماز کی بھی توفیق نہیں، جس نے کبھی قرآن کا علم نہیں سیکھا، جس نے حدیث کی ہے سے واقفیت نہیں حاصل کی، وہ بھی اپنے آپ کو مرشد و پیر کہلاتا ہوا آپ کو گمراہ کر رہا ہو۔ عزیزان ملت، آپ غور کریں، غوث اعظم کی جب محفل کو منعقد کریں تو آپ صرف کرامات پہ غور نہ کریں، آپ صرف ان کی کرامات کو سن کر مزے نہ لوٹیں، بلکہ یہ غور کریں کہ حضور غوث اعظم نے زندگی کو گزارا کیسے ہے، حضور غوث اعظم نے کیسا اپنی زندگی کا بہترین نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا ہے کہ جو ہے حضور غوث اعظم کا مقام ایسا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث سے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور آپ نے علم کو حاصل کیا، قرآن کے علم کو حاصل کیا، حدیث کے علم کو حاصل کیا، تب جا کر آپ نے قصیدہ غوثیہ کے ایک شعر میں ارشاد فرمایا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کفردلت علی حکم اتصالی۔ یہ اتنا علم حاصل کیا، قرآن کا اتنا فیض حاصل کیا، حدیث کا اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ اور رسول نے اتنا فیض یاب کیا ہے مجھے کہ آج نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، کہ اللہ کے تمام شہروں کو میں نے ایسے دیکھ لیا ہے کفر دلت علی حکم اتصالی، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانہ کو دیکھا۔ عزیزان ملت، اس لیے جب غوث اعظم کی یاد بنائیں تو آپ علم دین سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح حضور غوث اعظم نے خود علم حاصل کیا اور ہمیں علم سکھانے کی ایک جو ہے تلقین کی، ترغیب کی، ویسے ہی ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اپنے بچوں کو علم دین سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اور حضور غوث اعظم نہ ہوتے، حضور غوث اعظم ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فائز نہ ہوتے، اگر ہمارے آقا و مولا کی ذات نہ ہوتی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ آتے، اعظم غوث اعظم نہ ہوتے، آج انہیں کوئی غوث الاعظم نہ پکار رہا ہوتا۔ اس لیے میں آپ کے سامنے آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ ہر ایرا غیرہ اٹھتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شان بیان کر کے اپنے آپ کو فیمس کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے، جسے کوئی بکواس کر کے اپنے آپ کو فیمس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے میں بتاؤں آپ کو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کیا ہے۔ کبھی کوئی ملا مفتی اپنے کو کہلانے والا، یوٹیوب کا مشہور یوٹیوبر مفتی، جاہل مفتی، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ، قرآن کو پڑھ کر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کو سیکھ کر آج ہم یہاں پر بیٹھ کر عالم کہلائے، ایک عالم اپنے آپ کو مفتی کہلائے، اس بنا پر حضور کے لائے ہوئے قرآن کو سیکھ کر، حضور کی بتائی ہوئی حدیث کو پڑھ کر اپنے آپ کو عالم اور مفتی کہلانے والا اگر کوئی جاہل ممبر رسول پہ بیٹھ کے بکواس کرے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو آپ بتائیں وہ عالم ہوگا یا دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ خود ارشاد فرمائے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ وہی ہے رب جس نے اپنے رسول کو بھیجا امیوں میں، انہی میں سے، اس لیے یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ رسول ان جاہلوں کو قرآن کی آیتیں سکھائے۔ اس کے بعد کیا فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، کس چیز سے؟ اس چیز سے کہ وہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، وہ کعبہ شریف جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی یکتائی کا اعلان کر رہا تھا، اس کعبہ شریف میں وہی لوگ جو امی تھے، جو جاہل تھے، جو ان پڑھ تھے، وہ 360 بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اللہ نے ایک انہی میں سے رسول بھیجا تاکہ وہ انہیں آیتیں پڑھ کر تلاوت کر کے سنائے، ان بتوں کی پوجا کرنا شرک ہے، ان کی پوجا کر کے تم کفر میں ملوث ہو، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ رسول اس لیے بھیجا تاکہ انہیں کفر اور شرک کی آلودگی سے پاک کر دے اور منزہ کر دے۔
اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ معلم بن کر ان جاہلوں کو کتاب اور حکمت کا درس دے۔ آپ بولے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلوں میں عالم بنا کر بھیجا ہو، جسے پاک کرنے والا بنا کر بھیجا ہو، اور جسے آیتیں تلاوت کر کے سنانے والا بنا کر بھیجا ہو، اس کے بارے میں کوئی اس ذات کے بارے میں، اس عظیم ہستی کے بارے میں کہ وہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، تو آپ غور کریں وہ شخص جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے بکواس کرنے والا ہے وہ کتنا پرلے درجے کا جاہل اور رحمت انسان ہے۔ عزیزان ملت، پھر آپ غور کریں کہ ایک پاکھنڈی جو کسی مذہب کا پرچار کرنے والا ہے، اپنے آپ کو بابا اور سادھو کا نام دے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں ہم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جنہیں ہم اپنی روح سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے لوگوں جان لو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی پیار کرتے ہیں اور اتنی الفت رکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی دولت ہمارے سامنے آئے ہم اسے ٹھکرا دیں گے، دنیا کی کوئی ثروت ہمارے سامنے آئے ہم اسے ٹھکرا دیں گے، کوئی بادشاہت ہمارے سامنے آئے ہم اسے ٹھکرا دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اور ہم یہ کہیں گے کہ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے دنیا کا وہ تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے دنیا کا وہ تاج جس کی خاطر مر گئے منیم رگڑ کرے رہے۔ عزیزان ملت، میں آپ کے سامنے بس اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور معزز مہمان باہر سے آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کبھی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو کچھ کہنے اور سننے میں خامی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔